امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنگناتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں۔ زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، نفس اپنا کام ہو ہی جائے گا۔ زور سے بولو یا رسول اللہ، زور سے بولو۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، نفس اپنا کام ہو ہی جائے گا۔ سائلو سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ الاولیاء مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ آپ اس میں آئے یا عزیز یا عزیز یا سارا مجمع میرے ساتھ نعرہ لگاؤ، نعرہ صدیقی، صدیق اکبر، بولو زور سے، نعرہ فاروقی، نعرہ عثمانی، نعرہ علوی، نعرہ حیدری۔ آج ضرورت ہے مولا علی کے نعرے کے ساتھ خلفائے ثلاثہ کا بھی نعرہ لگایا جائے۔ ہر گھر سیاحت دستک دے رہی ہے۔ ابھی ایک بہت بڑی کانفرنس میں گھوسی گیا ہوا، پاس کی ایک جگہ جلسے میں گیا، کافی علماء ہمارے ساتھ میں تھے۔ مبارک پور کے کافی علاقوں میں جلسے ہوئے، ایک ایسی آبادی سے گزرا میں گئے تو پورا کربلا معلوم ہوتا۔ کیا اس سے یہی آ گیا؟ چند لوگ ہوئے تھے شیعہ، پورے گاؤں کو، پورے آبادی کو شیعیت میں ڈبو دیا۔ جگہ جگہ شیعیت پھیل رہی ہے۔ مولا کائنات ہمارے ہیں، سنیوں ہمارے۔ میں اس موضوع پر تقریر کروں، مولا علی کس کے ہیں؟ سارا سنی ہاتھ اٹھا کر کے بولے ہمارے، سارا سنی بولے مولا علی کو کس کے ہیں؟ ہم اہل سنت کے، ہم سنیوں کے۔ اور اس کو واضح کر دوں، مولا علی کس کے ہیں؟ جو صدیق کا ہے اس کے مولا علی ہے، جو حضرت عمر کا ہے اس کے مولا علی ہے، جو حضرت عثمان کا ہے اس کے مولا علی ہے، جو عائشہ صدیقہ کا ہے اس کے مولا علی ہے، جو صحابہ کا ہے اہل بیت اس کے ہیں۔ اچھے لگا امام ہمارا کا فاضل بریلوی اپنے مذہب کو واضح کرتے ہوئے، پیغام دیتے ہوئے اعلان کرتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اتنے رسول اللہ کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسین حضور شیخ الاولیاء، آباد حضور شیخ الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم عرس میں آئے ہیں، ایک ہم اور آپ ہیں جو عرس میں آئے ہیں، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے نیکوں کے در سے لگا کے رکھا، اور اس میں ہمیں آنے کی توفیق ملی، یہ بڑا فضل ہے۔ مگر ہم آ تو گئے، مگر ہم اس کو سمجھیں کہ گھومنے کا نام عرس میں آنے نہیں ہے۔ بڑے چائے پی رہے ہو، پانی پی رہے ہو، ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہو، اس کا نام ہے عرس میں آنے کا کہلانا پانی۔ یہ عرس کو سمجھا ہے۔ ایک طبقہ ہے جو عرس کو مٹانے میں لگا ہے، اور ایک طبقہ ہے جو عرس میں تو آتا ہے مگر عرس کے ادب کو سمجھتا نہیں۔ عرس میں آئے ہو، اللہ کے ولی کے آستانے پر حاضری دو، نماز کی پابندی کرو، فاتحہ پڑھو۔ یہ عرس حقیقت میں کیا ہے؟ انوار احمد قادری بہت مختصر وقت کے لیے بیٹھا ہے مگر پیغام دے رہا ہے، سن لو۔ عرس کی اس محفل کو ابھی صاحب سجادہ
کی سیدی استاد شفیق حضرت علامہ غلام عبد القادر صاحب قبلہ یا رلوی بندہ دل العالی نور ونورانی فاتحہ پڑھیں گے، دعا فرمائیں گے۔ اس عرس کی محفل کو بزرگوں کی بارگاہوں میں کل کی محفل بھی کہا جاتا ہے۔ اس عرس کی محفل کو کل کی محفل کہا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ تم حضرت یار علی کو سناتے تھے، آج ان کی طرف سے آواز آ رہی، تو بول کیا چاہتا ہے؟ آج ان کی طرف سے یہ صدا آ رہی ہے، بول کیا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ان بارگاہوں میں حاضری دو۔ ادب کیا ہونا چاہیے؟ ہماری عقیدت کیا ہونی چاہیے؟ ایک طبقہ کہتا ہے اللہ والوں سے کچھ ملتا نہیں، چادر میں کیا کیا رکھا ہے، گاگر میں کیا رکھا ہے، مزاروں پر کیا رکھا ہے۔ کچھ لوگ متاثر بھی ہو جاتے ہیں، مگر آؤ مختصر وقت میں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، مطلب جو وہ تم کا مطالبہ ہے وہ پورا نہیں ہو رہا۔ اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جوانی میں دعا مانگا، بڑھاپا آ گیا۔ قرآن بیان فرماتا ہے حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، ابھی ماں نہیں ہے مگر ہوگی، ایک نیک اللہ کے بندے حضرت عمران کی بیٹی ہے، بیت المقدس پہ رہتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے انتظامات خود کرتے ہیں، دیکھ بھال کھانے پینے کا۔ یہ قرآن ہے جس کا خلاصہ بتایا۔ یہ قرآن ہے، ہاتھ اٹھا کر کے بولو کیا ہے یہ؟ اٹھا کر کے سمجھو یہ قرآن ہے۔ قرآن جب کسی ولی کے پاس جا کر کے دعا مانگنا تو اس قرآن کے شان کو سامنے رکھنا، اور کبھی کوئی بدعقیدہ تمہیں بھٹکانے کی بہکانے کی کوشش کرے، قرآن کے اس ارشاد کو اس کے سامنے رکھنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپا آ گیا، اولاد نہیں ملی، خوب دعائیں مانگی، نبی ہیں، کتنے انداز سے اللہ کو منانا آتا ہے ان سے زیادہ کون جانے، کیسے کیسے دعا مانگی جائے نبی سے زیادہ کون جانتا۔ عبادتیں کر کے نیکیاں کر کے نبی نے دعا مانگی، مگر ابھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ آج تک آپ کی بھی کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہو تو میرے اس پیغام پر عمل کر لینا، انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک دن حضرت مریم کی محراب میں مریم نے پوچھے، دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے فروٹ بغیر موسم کے پھل اور کھانے وہاں پر موجود ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم جواب دیتی ہیں یہ میرے اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے۔ حضرت مریم اس جواب پر اور وہاں طرح طرح کے بغیر موسم کے کھانے فروٹ وغیرہ پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کیا سمجھے؟ یہ نیک خاتون کے قرب کی صحبت کی برکت ہے، اس کی نیکی کا صلہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے موسم نہیں ہے مگر پھل دیا، موسم نہیں ہے کھانے دیے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی سوچ ملاحظہ فرمائیے، نبی ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ قرآن بیان کرواتا ہے هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، اسی جگہ پر خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسی مقام پر حضرت زکریا سمجھتے ہیں یہ پھل بغیر موسم کے آئے، یہ اس نیک خاتون کی برکت ہے، جو اللہ اس نیک کے خاتون کی نیکی کی وجہ سے بغیر موسم کے پھل اور فروٹ کھانے عطا فرما سکتا ہے۔ اب میرا موسم نہیں ہے،
کہ مجھے اولاد ملے، لیکن اس کی صحبت، اس کی قرب کی برکت سے اللہ مجھے اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے دعا کیا، ادھر دعا کرنا تھا، ادھر دعا قبول ہوتی ہے، اور حضرت یحییٰ جیسے خوبصورت بیٹے کی بشارت بھی دے دی جاتی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے، اب توجہ کریے گا، بزرگوں نے لکھا ہے یہ مریم کے قریب میں جو دعا کہیں نہ قبول ہوئی، حضرت زکریا کی قبول ہو گئی۔ جب عمران کے بیٹی نیک مریم کے قرب کی برکت کا یہ حال ہے، تو نبی کی بیٹی فاطمہ کے قرب میں مطلب یہ ہے جو دعا آپ نے گھر میں مانگا قبول نہیں ہوئی، آپ نے سفر میں مانگا قبول نہیں ہوئی، نماز پڑھ کر مانگا نہیں قبول ہوئی، مسجد میں مانگا قبول نہیں ہوئی، آ گئے ہو اللہ دوست کی، اللہ کے دوست کی بارگاہ میں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، قسم خدا کی مانگ لو، جو دعائیں کہیں قبول نہ ہوگی یار علی کے در پر اللہ ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ سورہ یوسف آپ تلاوت کریں، اللہ والوں کے درد خواب میں اللہ والوں کے نسبت سے جو کپڑا لگ جائے، جسم سے کپڑا لگ جائے، اس میں برکت کتنی ہوتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کسی بدعقیدے نے کچھ سمجھا دیا، آپ سمجھ جاتے ہو، ارے وہ جو جس کے سمجھ میں نبی نہیں آئے، جس کے سمجھ میں انبیاء نہیں آئے، جس کے سمجھ میں نبی کا معجزہ نہیں آیا، اس کے سمجھ میں کسی ولی کی کرامت آئے۔ آپ ایسوں کے سائے میں رہتے کیوں ہو؟ اعلیٰ حضرت سرکار نے کیا خوب فرمایا، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ سارا مجمع مل کے بولو یا رسول اللہ۔ خلاصہ ارشاد ربانی یہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کی بینائی چلی گئی، یہ قرآن ہے قرآن۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کی روشنی چلی گئی، یعنی اب آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کے بھائیوں سے ملے، بڑا مختصر نصیحت کر رہا ہوں، فرمایا لے جاؤ میری قمیص، لے جاؤ میری قمیص، یہ میرا کرتا پہنا ہوا کپڑا۔ بولو کیا نبی شرک کا پیغام دے رہے ہیں؟ آج ہم کو یہ مبارک کے سامنے ہاتھ اٹھا لے تو ظالم وہابی بولتا ہے کہ یہ شرک ہو رہا، نبی کے پیرہن کو یہ سامنے ہاتھ باندھ لے، وہابی بولتا ہے یہ شرک ہو رہا ہے، اللہ کی ولی کے آستانوں پر حاضر ہو جائے بولے یہ شرک ہو رہا ہے۔ ظالم، یہ قرآن ہے، قرآن بریلی میں لکھی جانے والی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اللہ بیان فرما رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ اندھی ہو گئی، روشنی ختم ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قمیص، اپنا کرتا، اپنا پیرہن، اپنا ملبوس، جسم سے لگا ہوا اتارا ہوا کپڑا اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں۔